السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں مرم کائزان بائی عریش شاہ پارٹ 31۔ کون ہو تم لوگ؟ کہاں سے آئے ہو؟ کس کا قتل کیا ہے تم لوگوں نے؟ وہ آدمی اس بوڑھے آدمی کو ساری تفصیل بتا چکا تھا۔ یہ آدمی کون تھا ان دونوں کو ہی اندازہ نہیں تھا۔ میرا نام رسل ہے اور یہ میرا دوست کائزان ہے۔ ہم جیل سے بھاگ کر آئے ہیں۔ ایک آدمی نے میری بہن کا قتل کیا تھا تو میں نے اسے مار دیا۔ ایک آدمی نے اس کی ماں کو مارا تھا تو ہم نے اسے بھی مار دیا، اور راستے میں جو قتل کائزان نے کیا وہ اس لڑکے کی مدد کے لیے تھا۔ اس نے دونوں کا تعارف کروایا تھا جب اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم لوگوں کا نہیں، اپنے اپنے باپ کا نام بتاؤ، مجھے پتا تو چلے کہ کس کے خون میں اتنا دم آ گیا ہے کہ بچے ایسے ہیں۔ وہ یقیناً ان سے امپریس ہو گیا تھا۔ میرے باپ کا نام غلام رسول ہے۔ میں 2 سال کا تھا جب اس نے میری ماں کو طلاق دے دی۔ اس کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں، مجھے اس کی شکل سے واقفیت حاصل نہیں۔ اس کے باپ کا نام وہاج کاظمی ہے۔ اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اس نے اسے تفصیل بتائی تھی جبکہ وہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمیں وہیں پر جانا ہے، وہاج کاظمی کے پاس۔ یہ ان کا بیٹا ہے، ان کے پاس لے کر جانا ہے اسے، وہ تفصیل سے بتا رہا تھا جبکہ وہ آدمی حیرانگی سے کھڑا اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ وہاج کاظمی، یہی نام لیا ہے نا تم نے؟ وہ حیرانگی سے اپنے فون نکال کر ایک نمبر ملانے لگا تھا۔ ہاں، وہاج کاظمی کا ہی نام لیا ہے۔ میں نے ان کی بیوی پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ وہ پچھلے 10 سال سے جیل میں تھی۔ ان کا بیٹا یہیں مصر میں پیدا ہوا ہے۔ رسل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سامنے کھڑے آدمی نے کہیں نہ کہیں سے اندازہ لگا لیا ہے کہ وہاج کاظمی کون ہے۔ شاید وہ ان کے بارے میں جانتا ہو، شاید یہ آدمی ان کی مدد کر سکے۔ اس سے جتنا ہو سکا اس نے بتانے کی کوشش کی تھی جبکہ وہ آدمی کال ملتے ہی باہر کی طرف بھاگا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا جبکہ کائزان جو کافی دیر سے کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا، لیکن اسے نیند آ رہی تھی۔ آخر اتنا چل کر وہ تھک گیا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھ گیا تھا جبکہ کائزان تھوڑی ہی دیر میں نیند میں اتر گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ آدمی ان کی مدد کرے گا یا نہیں، یا انہیں کسی بڑی مصیبت میں پھنسائے گا، لیکن وہ جانتا تھا وہ اپنے دوست کی حفاظت کر سکتا ہے، اسے ہر طرح کی مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ جبکہ دوسرا آدمی جو انہیں یہاں لے کر آیا تھا وہیں ان کے پاس بیٹھا انہیں دیکھنے لگا۔ ان بچوں میں اسے عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ ہر خوف اور ہر ڈر سے نکل کر اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف چل نکلے ہوں۔ وہاج کاظمی، تم پچھلے 1 ہفتے سے اپنے بیٹے کے لیے پاگل ہو رہے تھے نا؟ اور تمہیں پتا ہے تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ کیسے پتا ہوگا تمہیں؟ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ وہ تو جیل سے بھاگ گیا تھا اور اس کی ماں کو بھی کسی نے مار دیا۔ تمہیں تو اتنے دنوں سے کانو کان خبر ہی نہیں ہوئی، بس پاگلوں کی طرح مصر کے چپے چپے میں اسے ڈھونڈ رہے ہو۔ اور اگر تمہیں اپنے بیٹے کے خیال سے تھوڑی سی فرصت ملے تو تم اپنی بیوی کا غم منا رہے ہو۔ محبت بڑی کتی چیز ہے۔ تم اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے نا؟ بڑا افسوس ہوا تمہاری بیوی کی موت کا سن کر، اور پھر تمہارا بیٹا بھی غائب ہو گیا۔ اس نے رک کر دوسری طرف سے جواب کا انتظار کیا تھا اور اس کے اندازے کے عین مطابق وہ غصے سے ہی بولا تھا، کیونکہ ایسے راہ چلتے چھوٹے موٹے گنڈوں کے لیے اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہاں، میں بکواس نہیں کر رہا، بس تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارا بیٹا کائزان کاظمی اس وقت میرے پاس ہے۔ زیادہ قیمت نہیں ہے اس کی، صرف 50 کروڑ۔ اپنے بیٹے کے لیے اتنا تو دے ہی سکتے ہو نا؟ میں انتظار کروں تمہاری طرف سے کسی جواب کا، یا پھر گولی مار دوں؟ بلکہ نہیں، انتظار کر ہی لیتا ہوں۔ کیا ہے نا کہ تم اپنے بیٹے کے لیے تو اپنی جان بھی دے سکتے ہو، 50 کروڑ کیا چیز ہے؟ عمر 9 سال، نقش کچھ حد تک تم سے ملتے بھی ہیں۔ اب تمہارا بیٹا جو ہے، باقی جس جیل سے وہ بھاگا ہے نا، اتفاق سے وہی جیل ہے جہاں تمہاری بیوی قید تھی۔ اب آگے تم خود دیکھ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہاں پر تمہیں تمہارے کسی دشمن کے آدمی کے جانے کی خبر تو مل ہی گئی ہوگی نا؟ اسی نے تمہاری بیوی کا قتل کیا ہے۔ اور ایک بہت مزے کی بات بتاؤں، تمہارا بیٹا بھی تمہارے جیسا ہی نکلا، یہ بھی قتل کر کے ہی بھاگا ہے اپنی ماں کو بچاتے بچاتے۔ شاید اسی نے ہی ملک کے آدمی کا قتل کیا ہے۔ ویسے سننے میں آیا ہے کہ کل تم نے ملک اور اس کے پورے گینگ کو نیست و نابود کر دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ بیچاروں نے تمہارے ساتھ پنگا لینے کے بجائے میری طرح کوئی ڈیل بھی تو کر سکتے تھے نا؟ تمہارے بیٹے کی قیمت 50 کروڑ ہے۔ فکر مت کرو، میں اسے بالکل بھی نہیں ماروں گا، تب تک بالکل بھی نہیں جب تک تم یقین نہیں کر لیتے کہ وہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہے جس کا نام رسل ہے۔ باقی کی انفارمیشن تم یہاں میری مطلوبہ رقم لے کر پہنچو تو تمہیں مل جائے گی۔ میں تمہارے بیٹے کی تب تک خدمتیں کرتا ہوں۔ بھوک لگی ہے
बेचारे को, मासूम बच्चा है ना, पता नहीं 4 दिन से जेल से भागा हुआ है, इतने दिनों में कुछ खाया भी होगा या नहीं। एक स्मगलर के बेटे का ऐसा हाल, उफ, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को भूखा नहीं रहने दूंगा। अरे वो तो मेरा करोड़ों का फ़ायदा करेगा, मैं तो उसकी खिदमतें करूंगा। वो मज़े से कहता फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि दूसरी तरफ अब वहाज का हाल वो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था। उसे यकीन था उसे बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है, क्योंकि वहाज काज़मी अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। उसकी अपने बेटे की मोहब्बत के बारे में हर कोई जान चुका था। सबको अंदाज़ा था कि वो अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करता है। उस बेटे की खातिर उसने कभी अपनी दूसरी औलाद की सोच तक अपने दिमाग में नहीं लाई थी। वो उसी बीवी से मोहब्बत करता था। वहाज लाख गुनहगार सही, लेकिन एक मामले में वो खरा साबित हुआ था। ज़रताज के अलावा उसने कभी किसी दूसरी औरत से मोहब्बत ना की थी। हाँ, उसने बहुत सारी औरतों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया था, लेकिन वो ज़नाई नहीं था। पता नहीं किसका बेटा है। वहाज, इस वक्त पूरे अंडरवर्ल्ड को पता है कि तुम्हारा बेटा गायब है। मुझे तो लगता है कि कोई तुम्हें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। हर कोई तुम्हें इस वक्त लूटने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स उसके सामने बैठे हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो किसी के जाल में ना फंसे, किसी के बहकावे में ना आए। अभी अभी उसने अपनी बीवी को खोया था और उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही उसकी तदफीन कर दी गई थी। इस बात का उसे सख्त अफसोस था। अपनी बीवी का आखिरी दीदार तक नहीं कर पाया था, और ये सब कुछ करवाया था अब्दुल्ला के नए पार्टनर मलिक ने, जिसने उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान दिया था। जेल में उस आदमी का कत्ल हो गया था और उससे जुड़े बाकी लोगों को एक एक करके ढूंढ कर उसने मार दिया था। उसे बस ये पता था कि पिछले 4 दिन से उसका अपना बेटा लापता हो चुका है। वो जेल से भाग गया था किसी लड़के के साथ, और इस लड़के का जिक्र अक्सर वो इस ख़तों में पढ़ता आया था। और जब उसका बेटा उसके पास आया था, तब भी उसने कहा था कि रसल नाम का लड़का उसका दोस्त है, और इस वक्त जो नाम उस आदमी ने लिया था वो भी रसल ही था। यानी कि आदमी सच बोल रहा था, और अपने बेटे की खातिर वो 50 करोड़ तो क्या, उससे भी बड़ी रकम देने को तैयार बैठा था। अरे ये क्या, ये खाना खाए बगैर सो गया? इसे सोते देखकर वो आदमी रसल से पूछने लगा था, जबकि अपने आदमी को भेजकर उसने उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम करने का ऑर्डर भी दे दिया था। मैं जगा लूँगा उसे, आप खाना मंगवाइए, रसल ने उस पर कंबल ठीक करते हुए कहा था। ये कंबल वो अपने बैग में ही रखता था। हाँ, बस खाना आ रहा है, वो कायजान के पास ज़मीन पर बैठते हुए बोला था। रसल को उसका अंदाज़ कुछ अजीब सा लग रहा था। कहने को यह आदमी इस आदमी का मालिक था, लेकिन जब से उसने कायजान के बाप का नाम सुना था, उसका अंदाज़ ही बदल गया था। आप कायजान के बाप का नाम सुनकर इतना चौंक क्यों गए थे, और फिर आप बाहर भाग गए फ़ोन लेकर? आप कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हैं हमारे बारे में? देखिए, अगर तो आपकी सोच या नीयत गलत है तो याद रखिएगा, 3 लोगों को मार चुके हैं हम, आप चौथे भी हो सकते हैं। रसल ने उसे धमकाते हुए कहा था, जबकि उस 13-14 साल लड़के को देखकर वह आदमी इम्प्रेस हुआ था। नहीं नहीं मेरे बच्चे, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो इसके बाबा को बताने गया था। मैं इसके बाबा को जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरे पास उनका नंबर है। हो सकता है मैं थोड़ी देर में उसकी बात भी करवाऊँ उनसे। वो उसे यकीन दिलाते हुए बोला था, क्योंकि रसल की आंखें उसे अजीब से डर में मुब्तला कर रही थी। जितना ये छोटा बच्चा उन्हें मासूम लग रहा था, बड़ा उतना ही समझदार था। तो ये बात आप हमें बताकर भी तो बाहर जा सकते थे, वो उसे देखते हुए बोला था, जब दूसरा आदमी खाना लेकर अंदर आया। कायजान, उठो, खाना आ गया। और आप चलिए पहले खाना आप खाएंगे। मैं आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। मैं नहीं जानता कि आप कायजान के बाबा को जानते हैं या नहीं, लेकिन मुझे ये शक ज़रूर है कि आप हमारे खिलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं। पहले खाना आप खाएंगे ताकि हमें इस बात का यकीन हो कि इस खाने में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे लिए नुकसानदा साबित हो। रसल हर काम में बहुत मोहतात था। उस आदमी ने फ़ौरन उसको समझकर खुद खाना खाना शुरू किया था। तुम बहुत चालाक हो बड़े लड़के, लेकिन यकीन करो, ये खाना मैंने तुम लोगों की भूख का ख्याल करते हुए मंगवाया है, और तो और मैंने कायजान के बाबा को भी खबर कर दी है। कायजान को आंखें मलते देख वो उससे काफ़ी लाड़ से बात कर रहा था, जब उसने कायजान को अपने पीछे करते हुए कुर्सी घसीट कर उसे बिठाया था, और ख़ुद इस अंदाज में उस कुर्सी पर बैठा था कि कायजान उसके पीछे छुप सा गया।
कहाँ है मेरा बेटा? वो तेजी से अंदर दाखिल होते हुए उस आदमी को धक्का मार चुका था जो दरवाजे पर खड़ा था। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, वो आराम कर रहा है, दोनों बच्चे आराम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया है उस लड़के को। वो बड़ा वाला लड़का तो किसी पर एतबार ही नहीं करता। पिस्तौल उसने अपने पास ऐसे रखी है जैसे अभी कोई उसकी मर्जी के खिलाफ काम होगा, अभी वो सामने वाले को गोली मार देगा। मैंने आराम करने के लिए ऊपर कमरे में भेजा हुआ है उनको, मिल लेना तुम। वो आदमी भागता हुआ उसके पास आते हुए उससे कहने लगा था। मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है शोएब? वो गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोला था। जब उसने ऊपर सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, वो उसे धक्का देता हुआ तेजी से सीढ़ियों की तरफ गया था, जबकि उसके गार्ड्स उस आदमी को पकड़ चुके थे। फिक्र मत करो, एक बार यकीन हो जाए कि वो वहाज का ही बेटा है, तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम मिल जाएगी, और अगर तुमने कोई साजिश की हुई तो यहीं पर मारे जाओगे, उसके गार्ड ने उसे समझाया था। जबकि उसकी धमकी का उसने कोई असर नहीं लिया था, क्योंकि उसे यकीन था कि वहाज का ही बेटा है। उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। वो तो हैरान था उसके इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाने पर। अभी 3-4 घंटे पहले ही तो उसने उसे फ़ोन किया था। उस कमरे में आया तो रसल को वहीं बैठे देखा, जबकि कायजान बेड पर लेटा उससे बातें कर रहा था। उसने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा था। कायजान? वहाज ने तड़प कर उसकी तरफ बढ़ना चाहा था, जब रसल अचानक ही खड़ा हो गया और कायजान उसके पीछे हो गया था। रसल ही कायजान के बाबा है, वहाज काज़मी। वो आदमी उनके पीछे ही आते हुए उसे बताने लगा था। क्या सबूत है इनके पास कि यही वो है? तुम हमारे साथ कोई गेम भी तो खेल सकते हो। रसल को हरगिज़ उन पर यकीन नहीं था, जबकि उसे छुप छुप कर पीछे से देखता कायजान पहचान चुका था। रसल बाबा है, वो बहुत कम आवाज़ में बोला था, जबकि वहीं ज़मीन पर बैठता हुआ उसे अपने पास बुलाने लगा, जबकि वो रसल की तरफ से जवाब का इंतज़ार कर रहा था। जब रसल ने उसे उसकी तरफ जाने का इशारा किया, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके पास आया था, जबकि वो उसे अपनी बाहों में लिए अपने सीने से लगा चुका था। मेरा बच्चा, मेरी जान, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया, तुम कभी मुझे नहीं मिल पाओगे। वो दीवानों की तरह उसे चूमते हुए बोला था। अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से पहचानता था, वो उसकी एक एक पल की खबर रखता था, उसकी हज़ारों लाखों तस्वीरें उसके पास मौजूद थी। उस आदमी ने जो डिमांड की थी उसे दे दो। चलो मेरा बच्चा अपने घर चलो, अपने बाबा के साथ आओ रसल बेटा चले। उसने पीछे खड़े रसल से भी कहा था, जो खामोशी से उसके पीछे आया था, जबकि अपने बेटे को अपनी बाहों में यूं ही उठाए तेजी से सीढ़ियां उतर चुका था। ये तुम लोगों का घर है, आज से तुम लोगों को यहीं इसी घर में रहना है, कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। तुम लोगों को तुम्हारी ज़रूरत का हर सामान यहाँ से मिलेगा। अपनी पढ़ाई को लेकर भी तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर हर चीज़ तुम लोगों को दी जाएगी। ये लोग तुम लोगों की हिफाजत करेंगे। जहाँ भी जाना हो, कहीं घूमने फिरने का दिल करे तो इनके साथ जाना, इन अंकल्स के बगैर तुम दो लोग कहीं नहीं निकलोगे। रसल में फ़िलहाल कायजान को अपने साथ पाकिस्तान लेकर नहीं जा सकता। जिन लोगों ने तुम्हारी आनी को मारा है वो लोग कायजान की जान के भी दुश्मन बने हुए हैं, वो उसे भी मारने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं पाकिस्तान जाकर ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि मुझे मेरा बेटा मिल चुका है। तुम जानते हो इस वक्त वो तुम्हारे अलावा और किसी पर यकीन नहीं करता, शायद वो मुझ पर भी यकीन नहीं कर सकता। मैं उसका बाप हूँ, लेकिन इसके लिए इस वक्त एतबार के दायरे में सिर्फ तुम आते हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखो, इसके पास रहो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ तुम्हें दूँगा। बस मेरे बेटे को अकेला मत छोड़ना। मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ, तुम्हारे अलावा मैं भी किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। वो उसे अपने पास बिठाए समझा रहा था, जबकि कायजान को उसने अपने सीने में छुपाया हुआ था। उसे हल्का हल्का बुखार था। आप फिक्र ना करें वहाज अंकल, मैं इसका ख्याल रखूँगा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हम सिर्फ पुलिस की वजह से आगे पीछे भाग रहे थे। अगर हम यहाँ महफूज है तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत है। उसे यकीन दिला रहा था, जबकि वहाज ने उससे भी थाम कर अपने साथ लगाया था। थैंक यू सो मच मेरी जान, तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम्हारी आनी ने कायजान को बिल्कुल ठीक इंसान के साथ भेजा है। तुम सच में एतबार के काबिल हो, वो उसे अपने सीने से लगाए कह रहा था। आपका बहुत शुक्रिया, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका एतबार कभी भी ना तोड़ूँ, उसने यकीन दिलाया था, जबकि वह आज 2-3 दिन यहाँ गुजार कर वापस पाकिस्तान लौट गया था। कायजान अब बिल्कुल आज़ाद हो चुका था। यहाँ आकर उनकी ज़िंदगी आसान हो गई थी। अपनी मर्ज़ी से पूरे घर में घूमते फिरते, खेलते कूदते अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे। हर रोज़ एक आदमी उन्हें पढ़ाने के लिए आता था, एक आदमी उन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहा था, जबकि एक आदमी शाम के वक्त उन्हें स्विमिंग सिखाता था, और एक आदमी जानवरों से कांटेक्ट बनाने की तालीम देता था। पढ़ाई, मार्शल आर्ट, स्विमिंग तो वो काफ़ी इंजॉय
کرتے تھے۔ ہاں، لیکن یہ جانوروں سے بات چیت کرنے کے طریقے سیکھنے میں ان دونوں کو ہی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن وہاج کے مطابق یہ آگے زندگی میں ان کے کام آنے والا تھا، جس میں وہ بہت بورنگ سے لائف کے اس چیپٹر کو گزار دیتے تھے۔ قائزان کی کم دلچسپی اور بوریت کو دیکھتے ہوئے وہاج نے یہ کلاس ہفتے میں 7 کے بجائے 4 دن کی کر دی تھی، لیکن اس کے بیٹے نے پھر بھی کوئی انٹرسٹ نہیں لیا تھا اس چیز میں۔ 2 دن میں گھنٹوں اسکائپ پر اس سے باتیں کرتا تھا۔ اپنے کام کرتے ہوئے بھی وہ ہر وقت قائزان کو اپنے ساتھ رابطے میں رکھتا تھا۔ اپنے بیٹے کے چہرے کی خوشی دیکھ کر وہ جی اٹھتا تھا۔ اپنی بیوی کو کھو چکا تھا، لیکن اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتا تھا۔ اس نے وہاں صرف اپنے اعتبار کے لوگوں کو رکھا ہوا تھا۔ قائزان کہاں پر تھا، کہاں پر نہیں، اس بات کا ذکر تک اس نے کبھی اپنے ورکرز کے سامنے نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات کبھی بھی باہر نکلے۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہاج کی فیملی مر چکی تھی، سب ختم ہو چکا تھا، اب اس کی کوئی کمزوری نہ تھی، جبکہ کچھ لوگ جانتے تھے کہ اس کا بیٹا زندہ ہے، لیکن اس کا بیٹا کہاں ہے اس بات کی خبر کسی کو کانو کان نہیں تھی، اور نہ ہی وہاج اس بات کی خبر کسی کو دینے والا تھا۔ اپنے بیٹے کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے خود لے رکھی تھی اور وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا تھا سوائے اپنے باپ کے۔ پھر اس بڑے والے شیر نے چھوٹے والے سارے بھیڑیوں کو کھا لیا۔ آپ نہیں سن رہے نا میری بات؟ وہ جو کافی دیر سے اسے کوئی کہانی سنا رہا تھا، اس کی کم دلچسپی محسوس کر کے ناراضگی سے بولا۔ نہیں میرا بچہ، میں آپ کی ساری بات سن رہا ہوں۔ ویسے پھر تو شیر نے اچھا کیا نا کہ سارے بھیڑیے کھا گیا۔ بھیڑیے ویسے بھی اچھے نہیں ہوتے۔ اس وقت وہ اپنے کام میں بے حد مصروف تھا، لیکن قائزان کی باتیں مس کرتے ہوئے وہ اسے اسکائپ پر کال کرنے لگا۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کا لاڈلا کوئی فلم دیکھنے میں مصروف ہے، بڑی مشکل سے وہ اس کے لیے ٹائم نکال کر آیا اور اسے کہانی سنانے لگا، جبکہ وہ ساتھ ساتھ اپنا کام کرتا اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ کیسے اچھا کیا، بتایا تھا نا اسٹارٹنگ میں کہ شیر ولن تھا، ہیرو بھیڑیا تھا۔ آپ میری باتیں دھیان سے نہیں سنتے، اب ٹھیک سے سنیے، کام چھوڑ کر۔ اس نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا تو وہ اپنا کام ایک طرف کرتے ہوئے لیپ ٹاپ اپنے سامنے رکھ دیا۔ ہاں چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ میری جان، بھیڑیا کیسے ہیرو ہو گیا؟ بھیڑیا تو ولن ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے۔ وہ پوری توجہ سے اس کی باتیں سننے لگا۔ وہ جنگل بھیڑیے کا تھا، شیر دوسرے جنگل سے آیا تھا۔ بھیڑیا اس سے لڑ رہا تھا، لیکن شیر زیادہ پاورفل تھا نا، اسی لیے اس نے بھیڑیے کو مار دیا۔ لیکن پھر بھی وہ مرنے سے پہلے اپنے سارے دوستوں کو کہہ کر گیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنی جاگیر کبھی مت چھوڑنا، یہ جگہ تمہاری ہے، اس پر تمہارا حق ہے، کوئی باہر کا آیا شخص تمہاری جگہ پر حکومت نہیں کر سکتا۔ اچھا تو پھر کیا اس کے دوستوں نے اس شیر کو مارا؟ وہ دلچسپی سے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ مجھے کیا پتا، میں تو فلم چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا، رسل سے پوچھوں گا۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اس کے باپ نے دوسری طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے کال بند ہو گئی تھی۔ رسل، بابا غائب ہو گئے۔ وہ بھاگ کر نیچے آیا تھا جہاں رسل بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ غائب نہیں ہو گئے، ان کو کوئی ضروری کام آ گیا ہوگا، کال بند کر دی ہوگی۔ تم ادھر آ جاؤ میرے پاس، بس فلم کا اینڈ چل رہا ہے، دیکھو وہ بھیڑیا زندہ ہے جسے اس شیر نے مارا تھا، اب دیکھنا بھیڑیا بدلہ لے گا، بہت سولڈ فائٹ ہونے والی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ آف موڈ کے ساتھ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے رسل، امی میری پوری بات سنتی تھی، بابا کبھی بھی جب دل کرتا ہے کال کاٹ دیتے ہیں، پھر جب دل کرتا ہے پھر فون کر لیتے ہیں۔ اب تم مجھے نہیں کہو گے کہ ان سے بات کرنے کے لیے میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ ارے بیبی کو غصہ آ گیا، اسے ناراض دیکھتے ہوئے وہ اس کے گرد اپنی باہیں پھیلا چکا تھا، اس سے باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ اپنی ماں کے جانے کے بعد سینسیٹیو ہو گیا تھا، اسے لگتا تھا کہ اس کا باپ توجہ سے اس کی باتیں نہیں سنتا۔ مجھے تنگ مت کرو، میں اب ان سے بات نہیں کروں گا اور تم بھی مجھے نہیں کہو گے، وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ اوکے بابا، میں بھی نہیں کہوں گا، چلو فلم کا اینڈ تو دیکھیں، اتنے مزے کی فائٹ ہونے والی ہے۔ دیکھو شیر نے سارے بھیڑیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ وہ اس کی توجہ فلم کی طرف دلوانے میں کامیاب ہوا تھا، جبکہ رسل خود ان دنوں اس سوچ میں مصروف تھا کہ آخر اس کا باپ کام کیا کرتا ہے کہ وہ قائزان کو سب سے چھپا کر اتنی دور رکھ رہا ہے۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہر وقت اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تو پھر کیوں وہ قائزان کو اپنے پاس نہیں رکھتا؟ اور وہ جانتا تھا ان سارے سوالوں کے جواب اسے اپنے وقت پر ہی ملیں گے۔ قائزان میرے بچے، مجھ سے بات تو کر۔ وہ 3 دن کے بعد خود ہی پہنچا تھا۔ قائزان نے 3 دن تک نہ تو ان سے فون پر بات کی تھی اور نہ ہی ویڈیو کال پر۔
اس کو کہنا تھا کہ اس کی ممی اس سے زیادہ پیار کرتی تھی اور اس کے بابا اس سے پیار نہیں کرتے، اسے اگنور کرتے ہیں اور کال بیچ میں بند کر دیتے ہیں، اور وہاج آج 3 دن بعد اس کی ناراضگی سے بے حال ہوتا خود ہی اس کے پاس پہنچا تھا، اور اس وقت بھی دوسری طرف چہرہ پھیرے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اسے بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ قائزان، وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر تمہارے لیے آئے ہیں، اس طرح سے مت کرو، چلو اٹھو، رسل نے ذرا سختی سے کہا تو اس نے رسل کو گھور کر دیکھا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن وہ رسل کی ہر بات مانتا تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم مجھے نہیں کہو گے ان سے بات کرنے کے لیے، ورنہ میں تم سے بھی ناراض ہو جاؤں گا۔ میرا چھوٹا سا شہزادہ اتنا کیوں ناراض ہو گیا؟ بابا سے نیٹ بند ہو گیا تھا، ورنہ بابا کیا تمہاری کال بند کر سکتے ہیں؟ وہاج نے 3 دن سے سنائے بہانے کو مزید اسے سنایا تھا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے دیکھا تھا، آپ نے خود بند کی تھی میری کال، کوئی آ گیا تھا، جو بھی آیا تھا وہ مجھ سے زیادہ اہم تھا۔ وہ آسانی سے اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا، جبکہ وہاج کو اب عبداللہ رئیس پہ غصہ آ رہا تھا جو اس طرح اچانک اس کے آفس میں آ گیا تھا۔ عبداللہ رئیس سامنے سے تو کوئی وار نہیں کر رہا تھا، لیکن اسے شک تھا کہ چھپ چھپا کر وہ اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اسی لیے اس نے فوراً کال بند کر دی تھی، یہ سوچ کر کہ یہ نہ ہو کہ عبداللہ رئیس اس کے خلاف کوئی مزید سازش کر سکے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عبداللہ رئیس کو بھی کبھی پتہ ہی چلے کہ اس کا بیٹا زندہ ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اتنا خفا ہو جائے گا۔ اچھا نا میری جان، اپنے بابا کو معاف کر دو، دیکھو کان پکڑ رہے ہیں بابا۔ وہ اب معافی مانگنے پر اتر آیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ رسل کو اشارہ کر رہا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے، اور رسل اس کی پوری مدد کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن قائزان کے نخرے تھے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، معاف کر دوں گا، پہلے مجھے ٹوائے لینڈ لے کر چلے، اس نے شرط رکھی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گال کو چومتا اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن اس نے رسل اور اس کے دونوں کے چہروں پر ماسک پہنا دیا تھا۔ 5-6 مہینوں سے ان کی شکلوں میں تھوڑی چینجنگ آ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہاج کوئی رسک نہیں لے رہا تھا، کیونکہ پولیس آج بھی ان دونوں چھوٹے مجرموں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور آج قائزان کی سالگرہ تھی۔ وہ دونوں کافی دیر باہر انجوائے کرنے کے بعد واپس آئے تو دیکھا وہاج کافی دیر سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بابا، آپ یہاں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کہیں اور گئے ہوئے ہیں اور آپ میری برتھ ڈے میں نہیں آ سکتے۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے سینے سے لگا تھا، جبکہ وہاج اسے اپنے ساتھ لگاتا اپنے جوان بیٹے پر فخر کر رہا تھا۔ ہاں میری جان، ایسا ہی ہے، میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن پھر سوچا کہ میرے بیٹے کی سالگرہ ہے تو میں کیوں نہ آؤں۔ اور یہ تم لوگ کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے منع کیا تھا نا تم لوگوں کو بائک ریسنگ کرنے سے۔ قائزان، خطرناک کام نہ کیا کرو، میں تمہیں کتنا سمجھاؤں۔ وہ پریشانی سے اسے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ ناک سے مکھی اڑاتا سکون سے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کم آن بابا، آپ مجھے چھوٹا بچہ سمجھنا چھوڑ دیں، میں نے رسل کو ہرا دیا ہے آج، مانا کہ یہ جان بوجھ کر ہارا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اسے ہرا دیا۔ یقیناً وہ رسل کو سناتے ہوئے بولا تھا، وہ اس کی چوری پکڑ چکا تھا جب رسل بھی مسکرا کر اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا۔ اگر میں نہیں ہارتا تو تم اور تیز بائک چلاتے، ویسے بھی اوور اسپیڈنگ تم ضرورت سے زیادہ کرنے لگے ہو، خطرناک ہو سکتی ہے، اپنی نہیں اپنے بابا کی تو فکر کرو۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ کندھے اچکا گیا۔ بابا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، جہاں پر آپ رہتے ہو وہاں، جس گھر میں امی رہا کرتی تھی، مجھے وہاں رہنا ہے۔ وہ کافی دفعہ یہ بات دہرا چکا تھا، جبکہ وہاج پیار سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا قائزان، یہ دنیا اتنی سیدھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ تمہاری ماں کو ان سب چکروں میں پھنسانے کے بعد ان لوگوں نے مجھے بھی پھنسا دیا تھا۔ میں خود 2.5 سال تک جیل میں رہا ہوں، تبھی تو تمہاری ماں کو جیل سے نکلوانے کے لیے کچھ کر نہیں پایا۔ جب میں باہر آیا تو ان لوگوں نے مجھ پر طرح کے الزامات لگا دیے اور مجھے اپنے ساتھ ہی کام کرنے پر مجبور کر دیا، اور جب میں نے ان کا کام کرنے سے انکار کیا، ان لوگوں نے مجھے طرح کا نقصان پہنچایا ہے۔ آج میں ان لوگوں کے اندر رہ کر ان لوگوں کے کام کو ایکسپوز کرتا ہوں۔ اگر ان کے ہاتھ میری کوئی کمزوری لگ گئی تو وہ اسے ختم کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، اور تم میرا آخری سہارا ہو، میرے جینے کی وجہ ہو۔ اگر تم نہیں رہے تو میں اس دنیا میں جی کر کیا کروں گا؟ میں تمہیں ہر طرح کی آسائش دوں گا، تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا، لیکن جب تک تم سمجھدار نہیں ہو جاتے تب تک میں تمہیں پاکستان لے کر نہیں جا سکتا۔ جب تک تم اپنا آپ نہیں سنبھال سکتے، ان لوگوں کی سازشوں کو نہیں سمجھ سکتے، تب تک میں تمہیں وہاں لے کر نہیں جا سکتا، اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔
وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے انکل، لیکن آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا مطلب ہے کس طرح سے ان لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں؟ اس میں آپ کے ساتھ اور لوگ بھی کام کرتے ہیں؟ رسل نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، میری پوری ٹیم ہے جو اس کام میں میری مدد کرتی ہے۔ میں انہی لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں، انہی لوگوں کے جیسے کام کرتا ہوں، لیکن صرف ان کے سامنے حقیقت کچھ اور ہے۔ میں ایک سیکرٹ ایجنسی کے لیے کام کرتا ہوں۔ جس طرح وہ نئی جنریشن میں ڈرگز انجیکٹ کر کے آگے پیچھے اسمگل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح کا میرا کام بھی ہے، لیکن میں یہ کام کرتا نہیں ہوں بلکہ میں اسے ایکسپوز کرتا ہوں۔ ان لوگوں کی طرح ہی میری ٹیم بھی اسی طرح سے ڈرگز آگے پیچھے پہنچاتی ہے، لیکن جہاں پر ان لوگوں کی منزل ہوتی ہے وہاں پر جا کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو انہیں کچھ بھیجا ہی نہیں، بلکہ جس انسان کو ہم بھیجتے ہیں اس کی باڈی پارٹس کے اندر ایسی ڈیوائس لگا دیتے ہیں کہ ان کا پورا گینگ ہم آسانی سے پکڑ لیتے ہیں۔ واہ، مطلب آپ سیکرٹ ایجنٹ ہیں؟ رسل اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ قائزان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو مسکرا دیا۔ نہیں بیٹا، میں سیکرٹ ایجنٹ نہیں ہوں، میں صرف اپنا فرض نبھا رہا ہوں، اپنے ملک کو غلط چیزوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس یہ سمجھ لو کہ میں ان سیکرٹ ایجنسی والوں کی مدد کر رہا ہوں۔ وہ اس کام کے لیے مجھے بہت سارا معاوضہ دیتے ہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ قائزان فخر سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ملک کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا۔ امی ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ اس دنیا کے بیسٹ انسان ہیں، اب مجھے پتہ چلا کہ اب بیسٹ کیوں ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے اس کے گرد مضبوطی سے اپنے بازو حائل کر چکا تھا۔ جی انکل، بہت خوشی ہوئی جان کر کہ آپ اپنے ملک کی نئی جنریشن کے محافظوں میں سے ہیں، ورنہ جس طرح دنیا میں تباہی پھیل رہی ہے، دنیا کہاں سے کہاں نکل جائے۔ رسل بھی بہت فخر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت شکریہ بیٹا، اور مجھے یقین ہے کہ جلد ہی تم دونوں بھی میرے اس کام میں میری بھرپور مدد کرو گے۔ بس تم لوگوں کا یہ اینیمل کانٹیکٹ کورس مکمل ہو جائے، پھر تم لوگ اس کام میں میری بھرپور مدد کرو گے۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ ایک دفعہ پھر سے کہا لگا کر ہنسے تھے۔ یہی چیز تو وہ لوگ نہیں کر پا رہے تھے، ورنہ باقی جتنے کورسز اس کا باپ اسے کروانا چاہتا تھا وہ سارے مکمل کر چکا تھا پچھلے 9 سالوں میں۔ انکل، یہ مشکل نہیں ہے، بس ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے، اس میں نہیں ہو رہا۔ بہت کوشش کر رہے ہیں۔ جب بھی کسی جانور سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ الٹا ہمارے پاس آ کے ہم سے باتیں کرنے کی بجائے ہم سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ ہی بتائیں، یہ کنیکٹ والا سسٹم کیسے ہوگا؟ رسل نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، جبکہ قائزان تو اس چیز کا کوئی ایکسکیوز تک نہیں دیتا تھا، بس وہ نہیں کر سکتا تھا، مطلب صاف تھا کہ وہ نہیں کرنے والا تھا۔ بیٹا، یہ چیز آگے زندگی میں تم لوگوں کے کام آئے گی، تم لوگوں کو یہ آنی چاہیے، ہمیشہ والا جملہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی، جبکہ قائزان نے کندھے اچکائے تھے اور رسل نے یقین دلایا تھا کہ وہ کوشش کرے گا۔ پلیز چابی دے دے، رسل تو میرا دوست ہے میری جان۔ اب امی سے کیا وعدہ بھول گیا تو میری ہر بات مانے گا۔ چل۔ وہ اس کی منتیں کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا، بلکہ اس کی غلط بیانی پر اسے گھور بھی رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی یہ بات تجھے نہیں بتائی کہ آنی نے مجھے کیا کہا تھا، اور دوسری بات، آنی نے مجھے تیری بات ماننے کے لیے کبھی نہیں کہا۔ ہاں، الٹا وہ یہ کہتی تھی کہ میں تجھے کوئی غلط کام کرنے نہ دوں۔ انہیں پتا تھا ان کا بیٹا پاگل ہے، اس کی کوئی بات نہیں سننی، اس کی کسی بات پر عمل نہیں کرنا۔ اور تجھے لگتا ہے میں تجھے گاڑی چلانے دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ پہلے ہی بائک اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے کیس ہوتے رہ گیا ہے ہم پر، اور اب تو گاڑی بھی اوور اسپیڈ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس سے لڑ رہا تھا جب اچانک ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ سمیر ہمدانی مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھنے لگا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ قائزان اپنی لڑائی چھوڑ کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ تم قائزان کاظمی ہو نا؟ میں تمہارا بھائی ہوں، سمیر ہمدانی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروانا چاہا تھا، جبکہ قائزان کو یہ بندہ کبھی بھی پسند نہیں تھا۔ 2-3 دفعہ تو اس کے باپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا اس کے سامنے۔ ہاں، کیسے ہو تم؟ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ سمیر ہمدانی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ اندر بڑھتا رسل کو پوری طرح سے اگنور کر گیا۔ بابا نے تمہیں بتایا نہیں شاید رسل کے بارے میں؟ اس نے سمیر کو آگے بڑھتے دیکھ کر اس سے پوچھا تھا، جبکہ وہ خود رسل کے پاس ہی رک گیا تھا۔ ہاں، سرکار نے بتایا ہے مجھے، یہ تمہارا دوست ہے جو تمہارا خیال رکھتا ہے، اور تمہارے صدقے وہ اسے بھی پال رہے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر آگے بڑھا تھا۔ کوئی کسی کے صدقے نہیں پلتا سمیر، یہ میرا دوست ہے، اسے ہیلو بولو۔
اور سوری بھی۔ رسل کا سرخ چہرہ دیکھ کر قائزان سمجھ گیا تھا کہ اسے سمیر کا انداز کتنا برا لگا ہے۔ میں اسے سوری بولوں گا؟ کم آن قائزان، تمہارے باپ کے ٹکڑوں پر پلا ہے یہ، تم اسے پسند کرتے تھے، اسی لیے تمہارے باپ نے اسے بھی تمہارے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیا، اور تم مجھے اس سے سوری بولنے کے لیے بول رہے ہو؟ سمیر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے انداز پر قائزان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ٹکڑوں پر پلنا رسل جیسے انسان کو نہیں کہتے میرے پیارے دوست، ٹکڑوں پر پلنا تمہیں کہتے ہیں۔ تم نے تو میرے باپ کے لیے کچھ کیا بھی نہیں، پھر بھی میرے باپ نے نہ صرف تمہارا سارا خرچ اٹھایا بلکہ اتنے سالوں سے وہ تمہیں اپنے ساتھ بھی رکھ رہا ہے۔ تمہاری پڑھائی لکھائی، کھانا پینا، سونا، سب کچھ میرے باپ نے کیا، اور ویسے ہی لائف سٹائل بھی تمہیں میرے باپ نے ہی دیا ہے، تو اتنا اکڑ کر کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ معافی مانگو رسل سے، اگر تم اس گھر کے اندر جانا چاہتے ہو تو، ورنہ یہیں سے باہر دفع ہو جاؤ، کیونکہ جو انسان میرے دوست کی انسلٹ کرتا ہے وہ کبھی میرے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ رسل نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ جبکہ سمیر ہمدانی اسے گھور رہا تھا، وہ یہاں قائزان سے دوستی کرنے آیا تھا۔ قائزان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی پنگا لے کر وہ اپنا سسٹم خراب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اسی لیے مسکراتے ہوئے رسل کی طرف آیا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے کان کے اندر سوری بول دیا تھا۔ سوری میرے دوست، میں اور تم ایک ہی کنگڑی میں آتے ہیں۔ بھول گیا تھا میں، وہ کیا ہے نا، وحاج کاظمی یعنی میری سرکار انسان کو سر پر بٹھا لیتے ہیں لیکن گراتے بھی بہت زور سے ہے، وہ کہا لگاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ رسل اس کی بات کو سمجھا نہیں۔ تمہیں اچھا ایکسپیرینس ہے لگتا ہے، گرے ہوئے لوگوں کو ہی گراتے ہیں۔ فکر مت کرو، رسل میرا دوست ہے اور یہ اتنا گرا پڑا نہیں کہ اسے کوئی بھی گرا سکے۔ قائزان کا موڈ اب تک ٹھیک نہیں ہوا تھا، جبکہ سمیر اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے اسے لیے اندر کی طرف چلنے لگا۔ سمیر، میں تو نہیں جا سکوں گا، لیکن قائزان کی 21ویں سالگرہ بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ میرے بیٹے کی سالگرہ پہ کسی چیز کی کمی نہ رہے، اور جس اسپورٹ کار کا وہ ذکر کر رہا تھا نا، وہ ابھی بک کروا لو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ سمیر اس کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا۔ سرکار، میں چلا جاؤں گا، لیکن قائزان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے مجھے دیکھتے ہی۔ پتہ نہیں وہ رسل سے میرے خلاف کیا کیا کہتا رہتا ہے کہ جب بھی وہ مجھ سے ملتا ہے تو وہ مجھ سے غصے میں ہی بات کرتا ہے۔ سرکار، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ رسل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ رسل چاہتا ہے کہ قائزان کا صرف ایک ہی دوست ہو، ورنہ آپ دیکھیے نا، 3 سال سے میں کتنی کوشش کر رہا ہوں اس کے ساتھ دوستی کرنے کی۔ سچ تو یہ ہے کہ قائزان آپ سے بھی اتنی محبت نہیں کرتا جتنی رسل سے کرتا ہے۔ وہ آج بھی آپ پر اتنا یقین نہیں کر پایا جتنا یقین وہ رسل پہ کرتا ہے۔ 12 سال سے آپ اس پر جان لٹا رہے ہیں، لیکن قائزان کا آگے سے ری ایکشن ہمیشہ ٹھنڈا ہی رہا ہے۔ میں جانتا ہوں یقیناً آپ کو میری یہ بات بری لگ رہی ہوگی، لیکن جو میں نے نوٹ کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ قائزان کے انداز میں کہیں پر بھی مجھے آپ کے لیے محبت نظر نہیں آتی، وہ صرف ایک بیٹا بننے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ آپ اس کے باپ ہو۔ حقیقت میں قائزان کا صرف ایک دوست ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ دوسرے اور صرف رسل سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ اس کی زندگی میں نہ بھی رہے نا تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر کوئی فرق پڑا بھی تو صرف فائنینشیل فرق ہوگا۔ اس کے خرچہ اٹھانے کے لیے اسے باپ کی ضرورت ہے، ورنہ کیا آپ نے کبھی اسے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس نے آپ کو مس کیا، یا کبھی آپ کو اس نے یہ کہا کہ بابا ادھر مت جائیے، میرے پاس رہیے؟ نہیں نا، وہ کیوں کہے گا آپ سے ایسا، اس کے پاس اس کا دوست ہے۔ معاف کیجیے گا سرکار، لیکن اسے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میری بات بری لگ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، وہ کبھی مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ رسل ایسا نہیں چاہتا۔ ارے وہ آپ کو اگنور کر دیتا ہے، میری کیا اوقات ہے اس کے سامنے۔ سمیر اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ وحاج کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ اس کا بیٹا تھا، اور ایک بیٹے کی زندگی میں باپ کی کیا اہمیت ہوتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، لیکن سمیر کی باتیں کہیں نہ کہیں اسے ٹھیک لگ رہی تھی۔ رسل کی اہمیت وحاج سے کہیں زیادہ تھی۔ رسل، دیکھو کون آیا، اس دنیا کے سب سے بزی ترین انسان جن کے پاس اپنے ہی بیٹے کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ یہ اس کی 21ویں سالگرہ کے 1 ہفتے بعد کا واقعہ تھا جب وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے، جبکہ قائزان طنزیہ انداز میں کہتا اٹھ کر ان سے ملا تک نہیں تھا۔ وہ خود ہی آگے بڑھتے ہوئے اس کا ماتھا چومتے اس کے پاس بیٹھ گئے۔
रसल बेटा, मैंने सोचा है कि क्यों ना तुम्हें अपने साथ कुछ दिन के लिए ले जाऊं। क्या ख्याल है, मेरे साथ चलोगे? मुझे कुछ कामों में तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोल रहे थे, जबकि रसल ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया, जबकि कायजान अगले ही लम्हे खुशी से उनके चेहरे की तरफ देखने लगा। मैं अभी सामान पैक करके आता हूँ, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। वो खुश होते हुए उठने ही लगा था जब वहाज ने उसका हाथ थाम कर उसे अपने पास बिठाया। तुम नहीं मेरी जान, सिर्फ रसल जा रहा है, उन्होंने उसे समझाते हुए कहा था, जबकि वो उन्हें घूरने लगा। क्या मतलब है आपका इस बात का? मैं क्यों नहीं जा रहा? रसल जाएगा तो मैं भी साथ जाऊंगा, और वैसे भी आपको पता है मैं रसल के बगैर नहीं रह सकता, मुझे उसके साथ ही आना है। वो वहाज की तरफ देखते हुए बोला था, समीर को यहाँ भेज दूंगा, वो तुम्हारे पास रहेगा, और रसल को मैं ज़्यादा दिन के लिए लेकर नहीं जा रहा, बस कुछ ही दिनों में उसकी वापसी हो जाएगी। मैंने कहा ये अकेला नहीं जाएगा, तो मतलब साफ है ना कि ये अकेला नहीं जाएगा। और वो समीर गंदा अंडा मुझे नहीं चाहिए, उसे रखे अपने पास। इंतहाई फजूल शख्स है वो, और वो मेरा भाई नहीं है। उसे ये बात आप ठीक से समझा दीजिए, मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो बाकायदा उसकी नकल उतारते हुए उसे बता रहा था, उसकी इज्जत किया करो, वो तुमसे बहुत बड़ा है कायजान। वहाज ने समझाना चाहा था, जबकि कायजान के आगे से घूर कर उसे देखने पर वहाज नरम पड़ गया। ठीक है, उसे जो कहना है तुम कह सकते हो, मैं फ़िलहाल रसल की बात कर रहा हूँ, उसे अपने साथ लेकर जाना है। तुम समीर के साथ कुछ दिन यहीं रह लो, और अगर उसके साथ नहीं रहना चाहते तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तुम्हें फ़ोर्स थोड़ी ना करूँगा। अगर रसल जाएगा तो मैं भी जाऊँगा। वो ज़िद पर अड़ गया था। देखो कायजान, कुछ नहीं देखना मैंने, वो फ़ौरन उनकी बात काट गया। ठीक है, लेकिन वहाँ तुम्हारी आज़ादी नहीं मिलेगी, बाहर जहाँ चाहे वहाँ नहीं घूम सकोगे, घर में कैद होकर रहना पड़ेगा। और वो उसके सामने शराइत रख रहा था, जहाँ रसल जाएगा मैं वहाँ जाऊँगा। वो फ़ौरन हामी भरते हुए बोला था, जबकि वहाज को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि वो रसल को कायजान से दूर कर सके। वो उसे यहाँ लाने पर मजबूर हो गया था, वो उसे सीधा घर लेकर आया था, और यहाँ घर आकर वो बहुत खुश हो गया था। हर तरफ उसकी माँ की तस्वीरें लगी हुई थी, जिन्हें देखते हुए उसे अपनी माँ की याद आने लगी। अपनी ज़िंदगी की शुरुआत उसने अपनी माँ के पास की थी, उसे भूला तो हरगिज़ नहीं था। उसकी माँ कितनी खूबसूरत थी, वो देख देख कर खुश हो रहा था। आपने कभी दूसरी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा बाबा? वो अपनी माँ की तस्वीरें देखते हुए पूछने लगा था। क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से सच्ची मोहब्बत की थी, और उसकी जगह कभी कोई और औरत नहीं ले सकती थी, और तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे इस दुनिया में किसी से नहीं था, इसीलिए मुझे और औलाद की ज़रूरत भी नहीं थी। फिर भी समीर को बेटा बना लिया। उसकी पूरी बात सुनने के बाद वो मुँह बनाकर बोला था, मेरा एक ही बेटा है जिसका नाम कायजान है। समीर मेरे साथी का बेटा है, उसका कोई नहीं था, इसीलिए मैंने उसको अपना बना लिया। मैं उसका अपना बन गया। मतलब उसके बाबा आपके अच्छे दोस्त थे, सिर्फ इसलिए? राइट, आपको उससे कितनी मोहब्बत है? वो न जाने किस तरह के सवाल पूछ रहा था वहाज का। कायजान के सामने समीर को अहमियत देने का यही मतलब था कि समीर की अहमियत है, और कायजान के सामने वो उससे किसी भी तरह की अहमियत नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनका बेटा उनसे नाराज़ हो जाता था। किसी की कोई अहमियत नहीं है, बस मेरे बेटे की अहमियत है। वो ये देख ही नहीं पाए थे कि दरवाजे से समीर अंदर दाखिल हो रहा था, जबकि उसे देखकर कायजान खुलकर हंसा था। ओए, तुझे अलग कमरे में सोने के लिए कहा था ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? रात को उसकी आंख खुली तो कायजान को अपने बेड पर सोते हुए पाया। मुझे यहीं सोना है तेरे साथ। और मज़ीद उसके पास हुआ था, मैं बीवी नहीं हूँ तेरी, पीछे हट। वो चिढ़कर बोला, तेरी शक्ल भी नहीं है मेरी बीवी बनने वाली, इतनी खूबसूरत होगी मेरी बीवी, तू देखता रह जाएगा। और वैसे भी अभी तो मैं छोटा बच्चा हूँ ना, और छोटे बच्चों की शादियाँ नहीं होती, तब तक मैं तेरे साथ गुजारा कर लूँगा। वो एक बार फिर से उसका कंबल खुद पर डालते हुए बोला था, जबकि रसल के पास कोई ऑप्शन नहीं था उसे अपने पास सुलाने के अलावा। उसके बाबा ने उसके लिए इतना खूबसूरत रूम तैयार करवाया था, हर चीज़ उसमें रखवाई थी, लेकिन फिर भी उनके बेटे को तो रसल के साथ ही रहना था। वैसे पिछले कुछ दिन से वो नोट कर रहा था कि वहाज का लहजा उससे बदला बदला सा है। उसे महसूस हो रहा था कि शायद अंकल पसंद नहीं करते उसका कायजान के साथ रहना, या फिर कायजान का हर वक्त उसी के साथ वक्त गुजारना। हाँ, हो सकता था शायद उन्हें अच्छा ना लग रहा हो, और कायजान भी तो हर वक्त उसी के साथ चिपका रहता था। शायद अपने बेटे के साथ अकेले वक्त गुजारना चाहते थे, लेकिन कायजान उसे हर तरफ साथ घसीटता था। कल तेरे बाबा कह रहे थे ना कि तुझे अपने साथ कहीं लेकर जाएंगे, तो खामोशी से उनके साथ चले जाना। खबरदार जो कहा कि रसल साथ जाएगा। क्यों?
وہ اس کی بات کو سمجھے بنا پوچھنے لگا، کیونکہ مجھے تیرے پاپا کی کمپنی بہت بورنگ لگتی ہے۔ تیرے تو بابا ہے نا، تجھے جھیلنا پڑے گا۔ میری تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو میں ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تو میرے بابا کے بارے میں ایسی بات کرے گا؟ قائزہ نے ایموشنل انداز میں اس سے کہا تو دونوں ہی کہا لگا کر ہنس دیے۔ یار میرے بابا بہت چپکو ہے، سوری، لیکن کیا کروں، تو میرا ایک ہی دوست ہے، تجھے تو میرے ساتھ آنا ہی پڑے گا نا۔ میں جہاں جاؤں گا تو میرے ساتھ جائے گا اور تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ آؤں گا۔ وہ فیصلہ سناتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا تھا، یعنی اب وہ مزید اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، جبکہ وہ بس اسے گھور ہی سکتا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے تو میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو لائک کر دے، کمنٹ ضرور کریں، مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔